ایسا ہوا, فلاں جگہ ایسا ہوا, مولوی چپ کیوں ہیں؟ مولوی نہ چپ تھے, نہ ہیں, نہ رہیں گے. دین کے اوپر, اسلام کے اوپر, سنت کے اوپر, سنیت کے اوپر جب جب حملہ ہوگا اور کوئی بھی حملہ کرے گا, پھر اس کا چہرہ اور اس کا منصب نہیں دیکھا جائے گا, ہر ایک کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ چار چیزیں اگر اس کے اندر نہ ہوں, نہ وہ پیر کہلانے کے لائق ہے, نہ وہ مرشد بنانے کے لائق ہے, نہ اس کے پیچھے چلا جائے گا. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. کون سا عقیدہ؟ جو قرآن حکیم نے بتایا, جو احادیث مصطفیٰ نے بتایا, جو صحابہ کرام نے بتایا, جو اہل بیت اطہار نے بتایا, اور جو سارے کے سارے صحابہ و اہل بیت و اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے, اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے. آج کے زمانے میں اس کی صحیح ترجمانی جس شخصیت نے کی ہے, اس کا نام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی ہے. اللہ کی عزت کی قسم, حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, پیر اونچی بات ہے, ایسا آدمی سچا پکا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. جلسہ دستاربندی کے موقع پہ رحمت عالم کانفرنس ہوتی ہے. یہ ہماری جو کانفرنس ہے, یہ اہل سنت و جماعت کی نقیب اور ترجمان کانفرنس ہے. یہ اہل سنت. اب اہل سنت کی تھوڑی سی مجھے ترجمانی کرنی ہے, اور میں نے گزارش بھی کی تھی کہ میں حضرت کی موجودگی میں چند الفاظ ضرور کہوں گا, اور وہ اس لیے کہوں گا کہ جو بات میری ہوگی اس کے اوپر مہر بریلی شریف کی ہوگی. سب سے پہلی اور بنیادی بات صرف ایک حدیث پاک, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. میں عربی عبارتیں نہیں پڑھوں گا اور نہایت اختصار کے ساتھ, وقت کم ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلی چیز ہے توحید اور رسالت کا اقرار, اور اس کے بعد نماز قائم کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. حضرات گرامی وقار, ہمارا جو نام ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت ہی کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے, اسی کا نام صراط مستوی ہے, اسی کا نام راہ اعتدال ہے, اسی کا نام راہ وسط ہے, اسی کا نام درمیانہ راستہ ہے, اور یہی نجات پانے والی جماعت ہے. یہ کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام خوبیوں کا جامع ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ایسی ہرگز نہیں ہے جو صفت رذیل ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا. اور جس طبقہ فکر کا یہ عقیدہ و نظریہ ہو کہ معاذ اللہ خدا تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, اہل سنت و جماعت کا ایسے طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, کسی معنی کر کے کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہیں آ سکتا, اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ختم نبوت میں کسی طرح کی تعویل کر کے کسی طرح کا کوئی راستہ کھولنے کی کوشش کرے, ایسا آدمی کافر ہے, دین اسلام سے باہر ہے. اور آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے, الصحابۃ کلھم عدول, کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. جتنے صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ہر ایک کا ادب احترام ہمارے اوپر فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے, کلًا وعد اللہ الحسنی, کہ جتنے صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. حضرت امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں, اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان قریب کچھ اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کرام کی توہین بھی کریں گے اور تنقیص بھی کریں گے, اور صحابہ کرام کو برا بلا کہیں گے. اب اس سے پہلے کے الفاظ حدیث شریف کے یہ ہیں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار کیا, میرا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور میرے لیے میرے صحابہ کرام کا انتخاب کیا, اور میرے سسرالی رشتے والوں کا انتخاب کیا. اب یہ سسرالی رشتے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, حضرت ابو سفیان ہیں, حضرت امیر معاویہ ہیں. ان سارے لوگوں کا انتخاب نبی پاک کے لیے عرش کے مالک رب قدوس نے خود فرمایا ہے. اب اگر ان میں سے کسی کی کوئی بھی توہین اور تذلیل کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ہلکے جملے استعمال کرتا ہے, ایسا بندہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہلائے, چاہے وہ کسی خانقاہ کا سجادہ نشین ہو, چاہے کوئی اور ہو, وہ ہرگز اہل سنت و جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اور اہل سنت و جماعت سے وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار جتنے ہیں سب کا ادب احترام ہمارے اوپر لازم ہے. یہی کتاب و سنت نے ہمیں بتایا ہے. حضرات گرامی, ایک پہلی بات یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بالکل درست رکھنا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی, دیکھیے پیر کون ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر کے اندر چار شرطیں ہوں تو وہ پیر ہوگا, یعنی 4 باتیں جس پیر کے اندر ہوں تو اس کا مرید ہوا جا سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز ہے, اور اسے پیر کہا جا سکتا ہے. اور یہ 4 چیزیں اگر اس کے اندر نہ ہوں, نہ وہ پیر کہلانے کے لائق ہے, نہ وہ مرشد بنانے کے لائق ہے, نہ اس کے پیچھے چلا جائے گا. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. کون سا عقیدہ؟ جو قرآن حکیم نے بتایا, جو احادیث مصطفیٰ نے بتایا, جو صحابہ کرام نے بتایا, جو اہل بیت اطہار نے بتایا, اور جو سارے کے سارے صحابہ و اہل بیت و اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے, اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے. آج کے زمانے میں اس کی صحیح ترجمانی جس شخصیت نے کی ہے, اس کا نام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی ہے. تو پہلی بات,
پیر وہ ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا. نمبر ایک، اگر کوئی اس طرح کا پیر ہو جو حضرت امیر معاویہ پہ تان کرتا ہو، حضرت ابو سفیان پہ تان کرتا ہو، حضرت ہند پہ تان کرتا ہو، یا صحابہ کرام میں سے کسی کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہو، تو ایسا آدمی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پیر کے اندر ضروریات کا اتنا علم ہو کہ وہ ضروریات کے مسائل کتابوں سے بغیر کسی دوسرے کی مدد سے نکال سکتا ہو. اسے پتا ہو حلال کیا ہے، اسے پتا ہو حرام کیا ہے، اور وہ حرام کو حلال اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہنے والا نہ ہو. اب صاف ظاہر ہے کہ جو آدمی کنجروں کی طرح ناچتا ہو اور کنجریاں نچاتا ہو اور اس کے علاوہ ایسے خرافات کرتا ہو جن خرافات کا اسلام کے اندر دور دور کا کوئی تعلق نہیں، اسلام نے جن کا رد کیا ہے، اسلام نے جن چیزوں سے بچایا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، ایسے لوگ جو اعلانیہ طور پہ واضح طور پہ جن کے پاس علم نہیں اور اپنی کم علمی کی بنیاد پہ وہ جماعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ ہرگز پیر بنانے جانے کے لائق ہرگز نہیں. تکبیر، نعرہ رسالت. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا جو سلسلہ ہو، اس کے پاس علم بھی ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، علم ہو، اور تیسری فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ طور پہ وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو. مجھے آپ ہاتھ اٹھا کر کے ایک بات بتائیں گے، اللہ کا واسطہ مجھے بتائیے، یہ جو ڈھول بجانا، بجوانا، بھانگڑے لگانا، یہ جائز ہے کہ ناجائز و حرام ہے؟ ناجائز و حرام. ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ، کیا ہے یہ، جائز ہے کہ ناجائز و حرام ہے؟ ناجائز و حرام. اب یہ سارے لوگ، یہ ہماری پبلک کو بھی یہ مسئلہ پتا ہے، کیا ایک مسند رشد و ہدایت کے اوپر بیٹھنے کا دعوے دار کو یہ مسئلہ پتا نہیں؟ اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو. یہ 4 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو تبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط کم ہوگی تو پھر جہنم میں آگے وہ ہوگا، پیچھے مریدین کی لائن ہوگی. اس وجہ سے یہ واضح طور پہ یہ کہنا ضروری ہے. اب اگلی بات، بہت سے لوگ فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، مولوی چپ کیوں ہیں؟ مولوی نہ چپ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے. دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، سنت کے اوپر، سنیت کے اوپر جب حملہ ہوگا اور کوئی بھی حملہ کرے گا، پھر اس کا چہرہ اور اس کا منصب نہیں دیکھا جائے گا، ہر ایک کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بے شک، بہت اچھا. اور یہ بات میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر کہیں سے کوئی کسی طرح کی خرافات کرتا ہے، ان خرافات کا کسی دین کے ساتھ اور سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بس آخری بات کہہ کے جو میں اپنی گزارش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں خانقاہ کے اوپر اور فلاں جگہ پہ اگر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے تو مولویوں کا اپنا راستہ ہے، ان کا اپنا راستہ ہے، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ہم کانٹے ختم نہیں کر سکتے ہیں، ساری دنیا کو ہم لالازار نہیں بنا سکتے ہیں، ساری دنیا کو ہم پھول کی سیج کے اندر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جس کو جو خرافات، دنیا کے اندر بے شمار افکار، نظریات ہیں، وہ خرافات کرتے رہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی اسلام کے نام پر، سنیت کے نام پہ، طریقت کے نام پہ، تصوف کے نام پہ اس طرح کی خرافات کرے گا تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے. اگر علماء چپ رہیں گے تو مصطفیٰ کا فرمان ہے، الساکت عن الحق شیطان الاخرس، جو حق بات ایسے موقع پہ نہیں بولتا ہے وہ پھر عالم نہیں ہے، گونگا شیطان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. لہٰذا اہل سنت و جماعت کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا جو شعار ہے، جو پہچان ہے، ان میں سے یہ ہے کہ جہاں گنبد ہوتا ہے، گنبد ماننے والے کون ہیں؟ باقی لوگ تو گنبدوں کو توڑنے والے ہیں. گنبدوں کو ماننے والے کون ہیں؟ گنبدوں کو ماننے والے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہیں. لہٰذا جہاں گنبد ہوگا وہاں گنبد کی حرمت بھی قائم رہنی چاہیے. اگر کسی گنبد کے سائے تلے، اس کی دیوار کے نیچے خرافات ہوگی تو ایسے خرافات کو دور کرنا بھی ضروری ہے. آخری پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں، جتنے سادات ہیں، جتنے حضرات ہیں، وہ کسی خانقاہ سے ان کا تعلق ہو، کسی سلسلے سے ان کا تعلق ہو، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں. خدا را مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے یہ وارث ہیں علماء کرام. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور وارث کیوں بنایا؟ اس لیے کہ تاکہ حضور کے دین کے اندر کوئی آدمی نہ ملاوٹ کر سکے، اور نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر نہ کوئی آدمی ملاوٹ کر سکے اور نہ کوئی حملہ کر سکے. اور علماء کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، حملہ کرنے والا اور جو ملاوٹ کرنے والا ہو، اس ملاوٹ کو بھی دور کیا جائے، اس حملے کا بھی جواب دیا جائے. حضرات گرامی وقار، اب میں جو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، جتنے سجادگان ہیں، جتنے سادات کرام ہیں، جتنے خانقاہوں کے وارث ہیں، ان سب سے ہم گزارش کریں گے، خدا را آپ دین پڑھیں،
دین سیکھیں، دین پہ چلیں. یہ وہ شریعت ہے جس کو امام حسین نے اپنا تن من دے کر کے، اپنے بچوں کا خون دے کر کے اور اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر کے اسلام کے اندر ملاوٹ نہیں ہونے دی تھی. لہٰذا جو حسینی ہوگا وہ دین پہ چلے گا، اور جو یزیدی ہوگا وہ دین کے خلاف چلے گا. اب راستے دونوں ہیں، جو چاہے اس کے اوپر عمل کرے.